اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 102 سورہ البقرہ کی 102 لمبی آیت ہے، اور بہت اہم آیت اس لحاظ سے ہے کہ اس کی تفسیر میں بڑے افسانے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے ان افسانوں کو نکال دیا ہے جو چلے آ رہے ہیں، اسرائیلیات سے جو چلے آ رہے ہیں، تالمود اور ان کی اور کہانی جو ان کی ربیانک لٹریچر، جو ربی جو یہودی، وہ جیسے ہمارے یہاں تفسیریں کرنے والے ایسے وہاں ہوا کرتے تھے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر لی گئیں بلکہ کچھ اور بڑھا چڑھا دی گئیں۔ پھر جن لوگوں نے اسے خرافات کہہ کر ہمارے مفسرین نے نکال دیا، ان سے بھی کچھ کمی رہ گئی اس آیت کی تشریح میں اور سمجھنے میں۔ اس لیے یہ صرف ایک ہی آیت ہے جو آج کور ہو سکے گی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دور سے چارج شیٹ چلی آ رہی تھی، جو بنی اسرائیل کا جو طرز عمل تھا، جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا، وہ کیا 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 کرتے تھے، اس پر ایک لمبی فہرست کہ انہوں نے کیا کیا گڑبڑ کی، اور وہی ایٹیچیوڈ اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے موجودہ دور کے، کیونکہ نسلی مذہب ہے، قرآن نے موجودہ دور کے بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے ایسے خطاب کیا کہ جیسے تم نے کیا، تم نے ایسا کیا، پھر تم نے ایسا کیا۔ جیسے اقبال نے شکوہ لکھی، اللہ سے شکایت، تو اب پاسٹ میں جو کچھ ہوا تھا کارنامے، تو وہ سب بیان ہوئے کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، اے اللہ ہم نے تو یہ کیا، بحر ظلمات میں دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر آگے میں بیچ بیچ میں سے چھوڑ کر، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، اللہ سے شکایت ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ کارنامے جو کچھ انجام دیے وہ سب کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب ہماری یہ حالت ہے، ہم نے اتنا سب کچھ کیا، بڑا ہنگامہ ہوا، اس پر فتوے بھی لگے، بڑا ہنگامہ ہوا کہ یہ تو سب کفر ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جواب شکوہ لکھے تھے، اس کا جواب اللہ کی طرف سے جواب جو اللہ سے شکایت کی گئی تھی، تو اس میں سارا یہ تھا کہ بھئی جن کے ساتھ جنہوں نے کیا تھا ان کو انعام ملے تھے، تم نے تھوڑی کیا، تم تو بدل گئے۔ کہا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے کس نے، انہوں نے شکوے میں کہا تھا کہ ہم نے، تو وہاں اس میں جواب شکوہ میں یہ بات یہ ہے کہ جیسے یہاں وہ جو شکوہ لکھی تھی کہ جس میں ہم نے یہ کیا، اور ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت کی، ہم نے دنیا کو یہ دیا، تو وہ تاریخ سے پچھلی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں ان کارناموں سے کہ وہ ہم نے کیا، جنہوں نے کیا اس کو اس کا انعام ملا۔ لیکن یہاں یہ نسلی مذہب نہیں ہے، تب جوڑا جاتا ہے، وہاں تو نسلی مذہب ہے، کوئی باہر کا شامل نہیں ہو سکتا، وہی چلی آ رہی ہے، وہی ایٹیچیوڈ چلا آ رہا ہے، وہی طرز عمل چلا آ رہا ہے، کچھ تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر قرآن نے ایسے خطاب کیا ہے کہ تم نے تمہارا قصور، تمہارے خلاف یہ الزامات ہیں، اب بھی تمہارا ایٹیچیوڈ وہی ہے۔ ان میں ہی سے ایک یہ ہے کہ
نبیوں پر، انبیاء پر انہوں نے بڑے بڑے بیہودہ الزامات لگائے بنی اسرائیل نے. آج کی توریت میں موجود ہیں، آج کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں موجود ہے، بہت بیہودہ، بالکل ایسے جو برداشت نہیں. بہت سے بات وہ ہے جو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی. حضرت نوح علیہ السلام نے نشے میں آ کر نعوذ باللہ کو شراب پی، ننگے ہو کر ناچے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے زنا کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آج کی توریت کے اندر نبیوں کے ساتھ میں ہیں، ان انبیاء کے جو نبی ہیں. حضرت سلیمان کے ساتھ بھی بہت ہے، حضرت داؤد کے ساتھ میں ہے، اور ہمارے یہاں وہاں سے بعض چیزیں آ گئی ہیں ہماری تفسیروں میں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے وہاں لکھا ہوا، جو آج کی توریت ہے یا آج اس کے اندر کے انہوں نے، ان کی بہت سی بیویاں تھیں. وہ ایک دن اوپر حرم تھا اچھا خاصا بڑا، وہ ایک دن اوپر سے انہوں نے نیچے نظر پڑی، کسی معمولی عورت تھی، معمولی کسی اس کا گھر تھا، اس کی عورت نہا رہی تھی، وہ اس پر دل آ گیا. میں کہتے ہوئے ذرا شرم آتی ہے، استغفر اللہ. حضرت داؤد کے بارے میں وہ اس کے شوہر کا نام تھا ہتی اوریا، تو انہوں نے یہ کیا کہ اسے بھیج دیا فرنٹ پر اور وہاں مروا دیا، لڑائی میں، جنگ میں بھیج دیا اور وہاں اسے مروا دیا. پھر اس کی عورت اٹھوا لی، اور پھر اس کے اوپر ہمارے یہاں یہ سب تو ہے، یہ تو وہاں پر ہے، ہمارے یہاں تفسیروں میں آ گئی وہ کہانی، یعنی اتنی شرمناک کہ وہ اب اس کا فیصلہ چونکہ قرآن شریف میں ایک جگہ ہے کہ فرشتے آئے اچانک ایک دن، جو ہے وہ ان کے پاس آ گئے، تو وہ گھبرا گئے کہ محل میں ایک دم سے کیسے کون آ گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں، یہ ہم دو ہیں، ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے کہ میرے پاس، اس کے پاس 99 دمبیاں یا بھیڑیں ہیں، میرے پاس ایک ہی ہے، اور یہ اس ایک پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا بڑی غلط بات ہے، تمہیں انصاف کرنا چاہیے، تمہیں ایسے حق نہیں مارنا چاہیے دوسروں کا. پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ میری 99 بیویاں ہیں، اور وہ اس ایک کی بات جو اس ایک کو، تو پھر انہوں نے اس پر توبہ کیے. یہ سب، یہ کہانی جو وہاں سے تھی وہ ہماری تفسیر میں اس شکل میں آ گئی. کہیں وہیں پر ان آیات کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، کہیں یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی اتنی بیویاں تھیں. کہیں آیات میں حوالہ نہیں ہے کہ اس واقعے سے کوئی تعلق ہے، انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا تھا اور ان کی فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو مقدمہ تو یہ تھا کہ ملک کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ کی ہر جگہ پر نظر ہونی چاہیے. جن کے پاس 99 ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں زیادتی کر رہے ہیں، وہ ایک پہ بھی قبضہ کیے لے رہے ہیں، لوگوں کا اکنامک ایکسپلائٹیشن چل رہا ہے، اور آپ کی حکومت ہے. تو ان کو احساس ہوا، اور انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کریں گے ہم. بات کو ایک دم سے ان کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے یہ خالی ایک تمثیل تھی جو سامنے ایسے لائی گئی ہے. اب اس کو جوڑا گیا وہاں اس کے قصے سے، اس بیہودہ قصے کے ساتھ میں. پھر بہت بات حضرت ابراہیم کی بات وہاں جھوٹ لفظ کے ساتھ میں تو ہے نہیں، وہاں 2 جگہ ہے، اور یہاں پر انہوں نے 3 جھوٹ بنائے ہمارے یہاں، وہیں سے لیے تفصیلات. اور بلکہ اگر جب تفصیلات میں ہم جائیں تو وہ تفصیلات وہاں کی کچھ معقول ہیں جو وہاں پر دی ہوئی. جب کسی جگہ سے کوئی جھوٹ اٹھاتے ہیں تو پھر اس میں اور نمک مرچ لگتا ہے، اور وہ نمک مرچ لگانے کے بعد پھر ہماری تفسیروں کے اندر. بہرحال، اور یہ چلی آ رہی ہے وہاں سے جو پہلی تفسیر تھی، سب سے پہلی تفسیر، اور وہ تھی اوریجنل سورس، تفسیر تبری. جتنی بات کو تفسیریں ہیں، ایسی تفسیریں جس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو پہلے کہا گیا اس سے نہیں ہٹنا ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر معصور. یعنی پہلے جو کچھ چلا آ رہا ہے ہمیں اس سے نہیں ہٹنا، یہ اپنی، اور باقی تو بالرائے، تفسیر بالرائے ہو جائے گی، اپنی رائے سے کر دی. ارے تبری نے کہاں سے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تو نہیں ہے، انہوں نے کہاں سے کر دی تھی؟
تو پھر جو چیزیں وہاں پر پھیلی تھیں، بعض کتنی بے پناہ اس کے اندر جو بھری ہوئی ہیں بغیر حوالوں کے، جو بس نام آ گیا کہیں کسی صحابی کا اور کسی تابعی کا، اور سب اناتھینٹک چیزیں بہت سی، وہاں سے وہ مین سورس مانی جاتی ہے، بڑی مشہور تفسیر۔ پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پر ایک بڑی تفسیر جو بہت مشہور جو درمیان میں ہوئی، میں ان کی اس میں سے بہت ہیں، چند کی میں بات کر رہا ہوں جن کو بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ابن جریر، بنیادی طور پر وہی چیزیں لی انہوں نے جو وہاں سے لی تھی، تفسیر تبری سے۔ اور پھر اس کے بعد اور آگے پھر بہت مشہور ایک ابن کثیر، میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ابن کثیر میں سے۔ پہلے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ اور سن لیجیے۔ یہ لوگ انہوں نے اس میں جادو وغیرہ اور اس کے ان طرح کی چیزوں کے اندر پڑے، اور کہتے یہ تھے کہ یہ الزام تھا حضرت سلیمان کے دور کے اوپر۔ تو وہ چارج شیٹ چل رہی ہے، اس میں کہا کہ وَاتَّبَعُوا، یہ لوگ جو تھے اسرائیلی یا بنی اسرائیل اور یہود، وَاتَّبَعُوا، یہ اتباع کرنے لگے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان کے دور پر گڑھ کر جو شیاطین، ان کے دور پر گڑھ کر جو شیاطین کہ وہ ان کے نام سے منسوب کر کے جو شیاطین جس طرح کی چیزیں کوئی چینٹنگ یا منتر یا کہیں وہ پڑھا کرتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے پھر یہ بنی اسرائیل۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے تو ایسا کوئی کفر کیا نہیں تھا، یہ تو کفر ہے، قرآن نے واضح کر دیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، یہ تو شیاطین تھے، شیطان تھے، انہوں نے یہ گڑھا بھی تھا حضرت سلیمان کے نام۔ وہ انگشت سلیمانی اب بھی چلی آ رہی ہے نا، آپ ذرا سا ڈالیے، آپ کو مل جائے گی جگہ جگہ عملیات والوں کے یہاں حضرت سلیمان کی انگوٹھی، انگشت سلیمانی، نقش سلیمانی، وہ اب تک چل رہی ہے آپ کے یہاں۔ یہ یہود نے تو گڑھا نقش سلیمانی، اور اس سے پھر کیا کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا تاثیریں ہوتی ہیں، اور کیا کیا اثرات ہوتا ہے، اور کیا کیا قابو میں آتا ہے، اور کیسی مہمات سر کی جاتی ہیں، یہ آپ کو عملیات کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ باقی یہ انگوٹھیاں بکتی بھی مل جائیں گی، یہ نقش سلیمانی والی انگوٹھیاں وہ لوگ پہنتے تھے، یہ نقش سلیمانی کی انگوٹھی، تب اس میں تو بڑی پاور ہے۔ یہاں انہوں نے کیا، یہودیوں نے، قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے خلاف چارج شیٹ ہے، یہ مسلمانوں میں چل رہی ہیں۔ وہ نقش سلیمانی اس میں آپ کو عملیات کی کتابوں میں ملے گا۔ عملیات کیا؟ یہ عمل، اسے کیا کہتے ہیں؟ عمل کی جمع، جتنے جس کے اندر یہ سب عملیات ہیں، عمل کرا دیا کسی پر۔ یہ عمل کو کہاں لے گئے بھائی؟ ایمان اور عمل یہ آ گیا، یہ نقش ہے، یہ عمل ہے، یہ عملیات کا، یہ پہن لو، یہ ہے سب۔ مطلب جس جگہ یہ اوریجنل چیزوں کو، ہمارے قرآن کے الفاظ کو یہ لے کر کہاں گئے؟ لوگوں کو عمل سے کاٹنے کے لیے۔ عمل یہ ہے، اور وہ اس کتاب کے اندر ہے، عملیات کی کتاب میں سارے اعمال ہیں۔ اعمال یہ ہیں جو کتابوں میں ہیں، یہ نقش اور یہ سب ادھر پہن لو اعمال۔ اپنا عمل تو چھوڑو، یہ اعمال تو سارے یہاں ہیں، اور کس عمل سے کس کی تسخیر کریں، کس عمل سے، اور کس عمل سے کس کو نقصان پہنچائیں، کس کی بگڑی بنائیں، یہ سب عملیات ہیں۔ کس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کریں، یہ ہیں اعمال، نام یہ رکھا گیا ہے۔ اعمال قرآنی وہ ہیں، وہ نقش اور وہ چیزیں۔ قرآن اگر کسی بات کو کہہ رہا ہے کچھ کرنے کو، تو آپ اسے کیجئے، وہ عمل ہے۔ وہ کسی جگہ کچھ لکھ کر عمل پہن لیا گیا، عمل پہنا جاتا ہے یا عمل پڑھا جاتا ہے؟ عمل تو کیا جاتا ہے، عمل نہ پڑھا جاتا ہے نہ پہنا جاتا ہے، نہ عمل پھونکا جاتا ہے کسی پر۔ یہ سب اعمال ہو گئے۔ تو یہ ایسے ہٹایا گیا ہے سب، اور ایسے انہوں نے نہیں کیا اور جان بوجھ کر بزرگ، لیکن یہ کہ یہ بچپن سے جو دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس پر چلے آ رہے ہیں۔ وہ نہیں کلک کیا انہیں کہ یہ کہاں ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے۔ اپنی جگہ کچھ چیزوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، میں اسے نہیں کہہ رہا۔ کچھ آیات کے، کچھ اللہ کے ناموں کے، کہیں کچھ چیزوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، انہیں اعمال کہاں سے کہیں گے آپ؟ جب عمل ادھر چلا جائے گا تو یہ عمل کی تو دنیا خالی ہو جائے گی۔ جس عمل کو کرنے کو کہا گیا تھا، عمل پھونکنے کی چیز ہو گئی، عمل پڑھنے کی چیز ہو گئی، عمل لٹکانے کی چیز ہو گئی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔
پھر وہ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے شیاطین. حضرت سلیمان کا نام دھر کے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان نے نہیں کیا تھا. یہ تو سب سلیمانی وہ ہیں، یہ اعمال سارے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. ولکن شیاطین کفروا، یہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا. یعلمون الناس السحر، یہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، شیطان سکھاتے تھے. حضرت سلیمان کا کوئی جادو وادو بھی نہیں تھا. جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کفر ہے تو حضرت نبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کفر سے کوئی تعلق ہو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور دو فرشتے اور جو نازل ہوا بابل میں، بیبلونیا، وہاں پر دو فرشتے آئے ہاروت و ماروت، ان پر جو جادو اتارا گیا نازل ہوا. لیکن اس کی حقیقت یہ ہے، قرآن کی کہا جا رہا ہے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. لیکن وہ دونوں کسی کو سکھاتے اس وقت تک نہیں تھے جب تک یہ وارننگ نہیں دے دیں ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجے گئے، دیکھو کفر مت سیکھو ہم سے. اب اس کے پیچھے جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، میں اس تفسیر کی بات کر رہا ہوں جو جن لوگوں نے ابھی وہ میں سناؤں گا بات کو، جن لوگوں نے ان افسانوں اور کہانیوں کو نکال پھینکا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پھر تفسیروں میں یہ ہے کہ اللہ نے آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے، ہاروت و ماروت، اور وہ لوگوں کو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا جادو سکھاتے تھے. وہ آگے آ رہی ہے شوہر بیوی کی بات بھی. پھر لوگ ان سے جادو سیکھنے لگے اور وہ کہہ دیتے تھے ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تمہیں آزمائش کے لیے، دیکھو یہ کفر ہے، ہم سے مت سیکھو. پھر جو سیکھتے تھے انہیں وہ سکھا دیتے تھے. تو یہ تفسیر ہماری جو یہ الفاظ ابھی چل رہے ہیں، پھر بات کو بات ہوگی، میں اس پر کچھ اور بات کو کہوں گا. تو وہ وما یعلمان من احد، وہ کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ دیکھو ہم امتحان آزمائش کے لیے بھیجے گئے، کفر میں مت پڑو تم لوگ. فیتعلمون منہما، لیکن ان دونوں سے سیکھتے تھے لوگ. ماں کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی میں آپس میں کیسے جدائی ہو جائے. جدائی کیوں کرائے گا کوئی شوہر اور بیوی میں؟ کس وجہ سے کرائے گا؟ زیادہ تر تو اس لیے کراتا ہے کہ کسی کی بیوی پسند آ گئی، یہ ان کے ساتھ میں تعلقات ان کے خراب ہو جائیں تو پھر ہم دیکھیں. اور پھر دوسری بھی اور باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ساس نندیں جو ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتی، ان کی خدمت نہیں کرتی. یہ شوہر کو اس نے اپنے بس میں کر لیا ہے تو اس میں جدائی ڈلوائی جائے. تو لوگ ہنس رہے ہیں تو مجھے بھی ہنسی آئے. تو وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے کہ ان چیزوں کو کہ جو جدائی ڈلوا، جو ماں یفرقون بھی، اس کے ذریعے جو جدائی ڈلوا دے بین المرء وزوجہ، جو شوہر اور بیوی میں کو جدا کر دیں، وہ اعمال سیکھتے تھے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، لیکن وہ اللہ کا جب تک اذن نہیں ہو، اللہ کا حکم نہیں ہو تو کسی کو اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک بات یہ درمیان میں الگ سے کہہ دی گئی، بتا دی گئی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے وہ تھے وہ چیز جو خود ان کے لیے نقصان کی ہوتی تھی، ان کو نفع نہیں پہنچاتی تھی وہ چیز. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، خوب جانتے تھے اس بات کو کہ جو سودا وہ کر رہے ہیں آخرت میں پھر انہیں کچھ نہیں ملے گا اس کے بدلے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے کیسی چیز کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کا علم رکھتے، جانتے ہوتے. یہ آیت پوری ہوئی یہاں، میں نے ترجمہ سنایا آپ کو. اور اس کی پہلی آیت، ایک پہلا حصہ یہ 4 ٹکڑوں میں کر چونکہ لمبی تھی تو ترجمہ ایک جگہ نہیں آتا، اس لیے 4 ٹکڑوں میں 4 سلائیڈز میں آپ کے سامنے آئی. اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ ایک بار اور سامنے ہے. واتبعوا، وہ پھر پیچھے پڑ گئے، اتباع کرنے لگے، فالو کرنے لگے. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے دور پر رکھ کر جو شیاطین پڑھتے تھے جو چیزیں، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور بس ایک حصہ اور اس کا یہ اور دیکھ لیں، یہ سیکنڈ دوبارہ یعنی تیسری بار.
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ بھی نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل میں، ان فرشتوں کے نام تھے ہاروت و ماروت، وہ جادو نازل ہوا جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تشریح ہے کہ اللہ نے ان کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ کہہ دیتے تھے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی ایک کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں بتا دیں کہ ہم امتحان کے لیے آئے، کفر میں مت پڑو۔ لوگ سیکھتے تھے پھر شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا جادو ان سے۔ اب پہلے آپ ہماری تفسیر معصور میں کیا کیا چیزیں آئیں وہ اس کی ذرا سی تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے، میں لے کر آیا ہوں، زبانی میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے۔ زبانی بیان کرنے میں ایک آدھ چیز تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، ادھر ادھر لمبی جب بہت ہوتی ہے تو میں براہ راست اس کا اردو ترجمہ ہے اس سے میں پڑھ کے سناؤں آپ کو، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر سے۔ اور کوئی ابن کثیر نے یہ کیا ہے، کوئی اسے ان چیزوں کو زیادہ تر ویریفائی نہیں کیا ہے، وہ چلی آ رہی ہیں وہاں سے، تفسیر تبری سے، تفسیر ابن جریر سے، تو انہوں نے نقل کیا ہے۔ بعض جگہ کہا ہے کہ یہ کمزور ہے، بعض جگہ کہا ضعیف ہے، یہ نہیں کہا جھوٹی ہے، جھوٹی کہنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت علی بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت کعب احبار، حضرت صدیق، اور کلبی یہی فرماتے ہیں، یہ کلبی وہی ہیں، وہاں سے چل رہی بات، یعنی انہوں نے کلبی نے ان صحابہ کے نام دیے ہیں تو پھر انہوں نے بھی لیے۔ اب اس حدیث کو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، یہ کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم نافرمانی اور سرکشی ہرگز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان کے اندر انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں۔ اب انسانی خواہشات تو ہے ترجمہ کیا انہوں نے، یہ ہے ان کے اندر میں شہوت پیدا کرتا ہوں، سیکسول اٹریکشن، یہ اس لیے ہوتی ہے گڑبڑ یہاں پر جتنی ہوتی ہے، میں ان میں کرتا ہوں اور انہیں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب بات یہاں سے آپ اسی جگہ سے دراصل لے لیجیے کہ فرشتوں نے کہا یہ ہوتا ہے، یہاں تک تو کہا، ایک تسلیم کیا جا سکتا ہے، فرشتوں نے کہا کہ یہ کیسی انسان گڑبڑ کرتا ہے، اگر ہم ہوتے تو نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا سلیکٹ کر لو دو فرشتے۔ اگر انسان کو جو چیز دی گئی ہے وہ سیکسول اٹریکشن اور جنسی کشش اور جو انسانی خواہشات، وہ اگر میں ان کے اندر ڈالے دیتا ہوں، دیکھو یہ بھی کریں گے، ان کو میں بھیجتا ہوں، تو فرشتوں کو فوراً معافی مانگ کے توبہ کرنی چاہیے تھی کہ باری تعالیٰ ہم نے تو کہا تھا، آپ کی بات صحیح، تیار ہو گئے کہ ہاں بھیجیے۔ بات تو یہ آ رہی ہے یہاں، ایک خیال ظاہر کیا انہوں نے، اللہ نے کہا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اندر اگر کر دیا جائے تو تم بھی کرو گے، تو پھر فرشتوں کو فوراً اس کے اوپر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور کہتے کہ جی آپ علم والے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں علم نہیں تھا۔ وہ تیار ہو گئے، یہ تیار ہو جانا تو چیلنج ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ فرشتوں نے سلیکٹ بھی کر لیے دو ان میں سے، یہ پورا ایک چیلنج ہو رہا ہے، یعنی یہیں سے یہ اٹھا کر سب کاٹ کر پھینک دینے کی چیزیں اسی جگہ سے، اور پھر وہ بھیجے گئے بہرحال، اور انہیں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا، کر لیا سلیکشن انہوں نے کہ صاحب یہ نہیں کریں گے، آپ ذرا سا ڈال کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کی معرفت اپنے احکامات پہنچاتا ہوں، انسانوں کو تو نبی احکامات دیتے ہیں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اتنی باتوں کا خیال رکھنا، کبھی زنا نہ کرنا، بدکاری مت کرنا، شراب نہ پینا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ یہاں وہاں تو تعلیمات نبیوں کے ذریعے ہیں، تم سے میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں۔ اب یہ بھی بات طے ہو گئی کہ ان چیزوں کا امتحان ہوگا ان کا نیچے، جب یہ دو تین انسٹرکشن دی، ورنہ پھر بہت سی ہوتی۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے، اور زہرا نام کی ایک عورت تھی، ان کی آزمائش کے لیے حسین عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، ایک بہت خوبصورت عورت زہرا جو ہے وہ ان کے پاس بھیجی گئی، جسے دیکھ کر یہ اس کے اوپر فدا ہو گئے۔ اب پہلے سے کہہ دیا تھا، وارننگ بھی دے دی تھی، اب فوراً ہی یہ ہوا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، یہ دونوں اس پر فدا ہو گئے۔
اور ان سے بدکاری کرنی چاہیے. اب یہ فرشتے جو ہیں یہ ذرا سی اتنی سی دیر میں بھول گئے سب کچھ. پہلے ہی کیس کے اندر بھول گئے. وہ 2-3 انسٹرکشن دی گئی تھی. اس نے کہا کہ اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو نہیں یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، شرک تو ہم نہیں کر سکتے. وہ چلی گئی. پھر آئی، کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے. ایک دوسری جگہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ اس کا مرڈر کر دو، تو انہوں نے اسے بھی نہیں مارا. ان کا قتل تو بڑی بھیانک بات ہے، بہت سخت جرم ہے، بہت سخت گناہ ہے، ہم قتل نہیں کر سکتے. وہ پھر آئی، اس وقت چلی گئی. پھر آئی کہ اچھا یہ شراب پی لو، نشہ کر لو. اب انہوں نے سوچا کہ یہ نشہ یہ سب سے ہلکی چیز ہے، اس کے اندر قتل ہم نہیں کر سکتے، بدکاری نہیں کر سکتے، یہ تھوڑی سی دیر میں ختم ہو جائے گی بات. انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر منظور کر لیا. ہلکا گناہ سمجھ کر اللہ نے منع کیا تھا، انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کے فرشتوں نے منظور کر لیا. اب نشے میں مست ہو کر بدکاری بھی کی. اب جب نشہ چڑھ گیا تو پھر انہوں نے فورنیکیشن، اس ایڈلٹری، اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا. اور جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا کہ جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے تم نے سب کر ڈالے. یہ نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے. تو انہیں اختیار دیا گیا. اب اللہ نے اختیار دیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو، یا آخرت کا عذاب لو. بتاؤ کہاں سزا چاہ رہے ہو تم؟ یہ فرشتوں کے لیے کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے. تو بہرحال کہا کہ اب یہ اس کا عذاب تم دنیا میں چاہتے ہو سزا یا آخرت میں سزا چاہتے ہو؟ انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کیے. یہ یہاں تک ایک پوری ہو گئی. کئی روایتیں ہیں صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردویہ، ابن جریر، عبد الرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے، مختلف الفاظ سے الگ الگ. وہاں پر مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے، خالی ایک کو کہا انہوں نے. اس میں ایک راوی غریب ہے کہ مطلب کمزور ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات اس میں جھوٹی ان کو کوئی نہیں محسوس ہوئی. یہ سب ساری باتیں اصل میں اس پر چل رہی ہیں، کس نے کس سے سنا، روایات. سارا دور ہمارا اسی پر ہے سب کا، کہ اس کی یہ چین آف نیریشن صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایک شخص نے ایک حدیث جب بیان کی، یہ پہلے دور میں ایسے بیان نہیں ہوتی تھی جیسے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کی اجازت نہیں تھی. یہ تو اس کے بعد سے ہو گئی، جب یہ کوڈیفائی ہو گئی حدیثیں، یعنی یہ حدیث کی کتابیں مرتب ہو گئی کہ بھئی ہم بخاری شریف میں ہیں، بات ختم ہو گئی. وہ سندیں، وہ چین آف نیریشن وہاں لکھی ہوئی، باقی جتنی ہیں ہم نے خالی ایک نام لے دیا، یا فلاں کتاب ہے، مسند احمد کے اندر ہے، یا مسلم شریف میں ہے، یا ابو داؤد میں ہے، یا ترمذی میں ہے. پہلے یہ سب بیان کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو ملا تھا کیا جو کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ وہ یہ کہتا تھا مجھ سے کس نے کہا، اور انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. اچھا تم کہہ رہے ہو تم نے کس سے سنا؟ ان سے سنا تھا فلاں سے. وہ بڑے بزرگ تھے، وہ بڑے اچھے عالم تھے، ہم نے ان سے سنا تھا، حدیث کے بڑے قابل آدمی. نے کہا اچھا بھائی ان سے پوچھتے ہیں جا کے. ہوں گے صاحب وہ تو ہے نہیں اب دنیا میں. اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو ساری بات تو ان کی چل رہی ہے. اس سے آگے آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے جا کے کہ سچ مجھ آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو اب یہ بات تو ساری کی ساری ان کی چل رہی ہے. بیچ میں چین آف نیریشن جو ہیں جتنی، وہاں کہیں نہیں پہنچ سکتے آپ. یہ تحقیق کی بات یہ ہے کہ ناموں کی تو تحقیق کی گئی. بات یہ نہیں کہ ویلیو لیس نہیں ہے، بہت ویلیو ہے اس کی. اچھا بہت سے ریسرچز کے اندر، بہت سے اور چیزوں کے اندر اس کے بہت فائدے ہیں، اس کو استعمال کریں، لیکن سارا کا سارا اپنا جتنا بھی ایمان ہے، جتنا یقین ہے، جتنا اعتماد ہے، وہ سب اسی پر رکھ دیں ہم. یہ ہوئی غلطی ہماری. اس کو ضرور رکھیں اور ضرور استعمال کریں، بہت قیمتی کام کیا گیا. لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ آپ ابھی 4 لوگ سلیکٹ کر لیجئے ادھر. مجھ سے میں آ کر چپکے سے ایک بات ذرا سی کہوں تھوڑی سی، ان سے کہوں آپ تم چپکے سے دوسرے کو بتا دو، نمبر 2 کو ابھی اسی وقت، وہ تیسرے کو بتا دیں جا کر، تیسرا چوتھے کو بتا دے، چوتھا جب مجھ سے آ کر کہے گا تو وہ بات مختلف ہوگی. یہ اسی وقت اسی مومنٹ پہ کر لیجئے گا تجربہ کبھی بھی. اور وہ تو ایک مومنٹ کی بات نہیں ہوتی تھی، سنا کبھی برسہ برس میں، پھر انہوں نے برسوں بعد کسی سے کہی تھی، انہوں نے برسوں بعد کسی سے کہی تھی.
نسلوں کی باتیں چل رہی ہیں، اگلی نسل کے لوگ، ہر ایک اگلی نسل کا چل رہا ہے. تو اس کے اندر تو باتیں کیوں، آپ 20 روایتیں لے لیجئے، آپ 50 لے لیجئے، سب کے ساتھ یہی ہوگا. سب آپ کے جیسے تھوڑی ہوتے تھے، حافظے بڑے زبردست ہوتے تھے، ہر ایک کے تھوڑی ہوں گے. ٹھیک ہے ان میں کسی کوئی ایک کا بہت اچھا ہوگا. تو بہت سی چیزیں ہیں. یہ اس کو یقینی علم نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ظنی علم. ظن، گمان پہ چل رہی بات. یہ گمان ہے کہ انہوں نے ہاں انہوں نے مان لیا کہ صحیح کہا ہوگا. یہ گمان ہے کہ وہ بہت، یہ اندازے ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا، تحقیق کی گئی کہ وہ یہ بہت نیک آدمی تھے، بہت اچھے علم والے تھے، بڑے تقوی والے تھے، سچ بولتے تھے. دنیا میں کتنے ہیں ایسے سچے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ بھول گئے، کہیں سیو ہو گیا، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. پھر ایک محقق کہہ رہا ہے ایک ہی شخصیت کے بارے میں پچھلی جو گزری بہت ریلائبل، دوسرا کہہ رہا ہے پکے جھوٹے. آپ جن کے آپ نے نام سنے ہوں، اب سے 2 نسل پہلے کے نام سنے ہوں گے، ارے چھوڑیے 2 نسل پہلے، جن کا انتقال ہو گیا، ایک ہی اس سے پچھلی نسل کے لوگ جن سے آپ کبھی ملے ہوں، ان کے بارے میں کتنی باتیں جانتے ہیں؟ ارے 2-4 باتیں جانتے ہوں گے بس. اب پھر اور ڈھونڈیے، کچھ اور لوگ مل جائیں گے، وہ چند ایک اور بتا دیں گے، کچھ اور مل جائیں گے، وہ 1-2 اور. پوری زندگی کے بارے میں کون ملے گا بتانے والا؟ تو تحقیقی ممکن نہیں ہے پوری، تو وہاں تک پیچھے تک کی درمیان کی جو چین ہے، تحقیق ممکن نہیں. کسی نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، کسی نے کچھ اچھی دیکھ لی تھی، بڑی تعریف کرے گا. یہ تو آپ کے یہیں پہ لوگ، اس میں بھی ہوتا ہے کہ میں کسی کی بڑی تعریف کرتا ہوں، ایک ملتے ہیں مسکراتے ہیں کہ ہاں وہ آپ بڑے اچھے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ ہم تو 8-10 دفعہ ملے، ہم کہتے ہیں بڑے اچھے ہیں، وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہاں اچھے ہیں آپ کیا جانیں. تو بات یہ، کچھ باتیں کسی اور کو معلوم ہوتی. اب میں اس کی دھجیاں نہیں اڑا رہا ہوں، یہ اپنے آپ میں ریسرچ کا ایک یونیک طریقہ ہے جو لایا گیا، جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اس کے بعد بھی استعمال نہیں ہوا. اور اس کے اپنے بہت ایڈوانٹیجز ہیں بہت سی ریسرچز کے اندر، لیکن اسے آخر میں رکھیے، لاسٹ میں، اسے پہلے نمبر پر رکھا ہوا ہے. اب کوئی چیز قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، ان کا یہ آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ 3-4 واسطوں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی، ان کی فرمائی ہوئی بات کو تو کوئی منع کر دے تو کافر ہے. بات اس کی ہو رہی ہے کہ وہ ایسی بات فرما سکتے ہیں یا نہیں. یہاں جو آ رہی ہے وہ قرآن کے خلاف بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے یا نہیں؟ کہ نہیں، وہ تو جب آئی ہے یہاں آ گئی ہے، ہم نے بیچ کی چین چیک کر لی ہے ساری، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کی آیت منسوخ ہو، کینسل. تو یہ ایٹیچیوڈ نے پورے دین کو بہت دین کا حلیہ بگاڑ دیا. یہ اس کے اوپر اتنا زیادہ بینک کرنے، اس بات کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو آخری ایک بالکل دلیل کے طور پہ لے لینے کو، اس کی اسناد بس یہی ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے پریکٹیکلی. سند کیسی ہے؟ سند بڑی مضبوط ہے، تو پھر اب اس پر کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. چاہے جتنا قرآن کے خلاف ہو، چاہے جتنا اخلاق کے خلاف ہو، چاہے نبی کا کریکٹر بگاڑ رہی ہو، چاہے صحابہ کا کریکٹر بگاڑ رہی ہے، سند مضبوط ہے. بات یہ ہے کہ میں پھر یہاں پر اس پر آتا ہوں. ابن بردیہ کی یہ روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک رات کو، یعنی کچھ ویریشن کے ساتھ میں، یہ بہت سی جگہوں پہ بیان ہوئی ہے، تو اس میں سے ایک میں یہ بھی ہے کہ رات کو اثناء سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا زہرہ تارہ نکلا؟ ابھی زہرہ کا نام آیا تھا نا، کیا زہرہ تارہ نکلا؟ اس نے کہا نہیں. 2-3 مرتبہ کے سوال کے بعد کہا کہ اب زہرہ طلوع ہوا، تو فرمانے لگے اسے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے، مطلب اسے کوسا. پہلے تو پوچھا کہ کیا نکلا نہیں نکلا، کافی دیر بعد پتہ چلا کہ نکلا، تو اسے کوسا انہوں نے، اسے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے. بھائی اس کے کیا خوشی ہو کیا بھلائی؟ تو اللہ نے جیسا لگا رکھا ہے ویسا وہ لگا ہوا ہے، اپنے ساری کائنات جیسے لگا رکھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ بات کہ یہ تو اختیار جو انسان کو دیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے کائنات میں سب اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے نہ خوشی ہو نہ بھلائی. حضرت نافع نے کہا کہ حضرت ایک ستارہ جو حکم خدا سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا سن، میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. بات ختم ہو گئی، اب کوئی کچھ بول نہیں سکتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ زہرہ کا تو ناس ہو جائے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب اللہ کے حکم میں لگے ہوئے.
پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الفاظ سنائی ہے جو ابھی گزر چکی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی مرفوع سے زیادہ صحیح موقوف ہے، یہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں کہ یہ مضبوط بہت نہیں ہے حدیث، جھوٹی کوئی نہیں کہہ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو، یہ ابن کثیر کی رائے ہے، ممکن ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو، واللہ عالم۔ صحابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچھ منقول ہیں۔ اب ساتھ میں یہ بھی بات آ گئی کہ ایسی صحابہ اور تابعین سے بہت سی اور منقول ہیں۔ بعض میں ہے کہ زورہ ایک عورت تھی، اس نے فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پہ چڑھ جاتے ہو۔ اس میں اعظم تھا، وہ ایک دوسری جگہ الفاظ ہیں کہ اس نے یہ شرط رکھی جب آئی تھی، تو یہ شرطیں جو پیچھے گزری، ایک شرط یہ بھی تھی مجھے اس میں اعظم سکھا دو۔ وہ یہ کرتے تھے کہ روزانہ آتے تھے اوپر سے فرشتے، نیچے ایک قاضی بنا دیا تھا اللہ نے ایک جگہ، وہاں فیصلے کرتے تھے، اس میں آدم پڑھ کے آتے تھے، دروازہ کھل جاتا تھا اترنے کا، پھر واپس جاتے تھے، شام کو واپس جاتے تھے، اس میں آدم پڑھتے تھے، پھر دروازہ کھل جاتا تھا، پہنچ جاتے تھے واپس۔ اس نے کہا اس میں آدم سکھا دو، تو ان کا وہ تو نہیں سکھائیں گے۔ پھر وہ آخر میں پھر وہ شراب پینے تک بات رک گئی تھی، مطلب یہ شرط ایک اور تھی۔ تو اس نے عورت نے کہا مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر، یہ ایک الگ ہے روایت میں یہاں پر اس میں دی ہوئی ہے، تم آسمان پہ چڑھ جاتے ہو۔ انہوں نے سکھا دی، یہ پڑھ کے چڑھ گئی اوپر۔ اس نے جیسے سنا وہ اب تو دروازہ کھل گیا، یہ سیدھی وہاں پہ پہنچ گئی، چڑھ گئی، اور وہاں تارے کی شکل بنا دی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے، لیکن وہ منکر و غیر صحیح ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان لانے والوں کی بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ اچھا، یہ تو پھر اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، اور ہوا یہ کہ وہاں پہ جا کے وہ تارا بن کے وہ چمک رہی، وہی عورت ہے وہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ واپس آنے کا، وہ یاد تو تھا اسے، وہ واپس آنے کا منتر بھول گئی۔ اب جب وہ واپسی امپاسبل ہو گئی تب وہ وہیں پھنس گئی، وہ دورہ بنی ہوئی ہے وہ دونوں نے۔ ہاں اچھا، اب اگلی سنیے ایک اور روایت کہ ان دونوں نے جب پوچھا گیا ان سے، ہاروت اور ماروت سے، کہ دنیا کی سزا پسند ہے یا آخرت کی، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو پسند کیا۔ تو بابل کے ایک اندھے کنواں ہے، اس میں لٹکا دیا کہ الٹے آج بھی لٹکے ہوئے وہیں ہیں، وہ دونوں وہاں لٹکے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں ایک عورت پہنچ گئی تھی ان کے پاس، اس نے بتایا ہاں لٹکے ہوئے، میں تو مل کر آئی ہوں، جادو بھی سیکھا تھا، وہ بھی سناؤں گا۔ بہرحال انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، اور چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے، یعنی آج بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب اس شکل میں ہو رہا ہے کہ ایک کنویں میں وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور میں چھوڑ رہا ہوں کچھ چیزیں، بہت سی ہیں، بڑی لمبی ہیں۔ ہاروت و ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، جیسے مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ زہری، ربیع بن انس، مقاتل بن حیان وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ اجمعین، اور متقدمین و متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے لایا ہے۔ یہ سارے واقعات انہوں نے بہت سے صحابہ کے نام گنا دیے، بہت سے تابعین کے اور تبع تابعین کے نام گنائے، کیا کہ یہ ان سب نے اسے بہت بڑی تعداد نے بیان کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مفسرین اسے اپنی تفسیر میں لائے ہیں، لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پہ یہ انہوں نے اپنی بات کہی، ابن کثیر نے اس میں۔ اب اس میں یہاں پر ایک بریکٹ جو ہے وہ لگایا، یہ بریکٹ جو ہے اس حدیث کا ترجمہ کرنے والے یا حدیث کی تشریح کرنے والے ایک بڑے عالم نے، ان کا نام ہے نواب صدیق حسن خان صاحب۔ یہ بہت بڑے یہاں کے بہت مشہور اہل حدیث تھے، بہت بڑے عالم اہل حدیثوں کے مانے جاتے ہیں، ہندوستان کے جو سب سے بڑے اہل حدیث عالم ہندوستان میں جو گزرے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جہاں انہوں نے احادیث کی بہت سی کتابوں کے ترجمے کیے۔ نواب صدیق حسن خان، بریکٹ میں نواب صدیق حسن خان صاحب کی ایک بات لکھی ہوئی ہے، ابن حبان، بیہقی وغیرہ کی مرفوع حدیث، حضرت علی، حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ کی موقوف روایات، تابعین وغیرہ کی تفاسیر ان کا ہے کمزور، کہیں موقوف ہے، کہیں ایک مرفوع حدیث ہے جو حضرت حضور تک بھی پہنچ گئی، یہ سب ہیں، اور بہت سی اور تابعین کی کئی ہوئی باتیں، یہ سب مل ملا کے اس واقعے کو بہت تقویت ہو جاتی ہے۔ اب ان سب کا یہ الگ الگ بہت سی ہیں، یہ الگ الگ کمزور ہو سکتی ہیں، لیکن سب یہ مل رہی ہیں، اور اس میں سے ایک روایت جو ہے وہ وہاں تک بھی پہنچ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اب یہ سب اس کی حیثیت اب کمزور کی نہیں بچی، یہ جو ابن کثیر نے لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا کہ یہ کمزور ہیں،
تو اس پر نواب صدیقی حسن صاحب نے لکھا کہ اس کی حیثیت اب کمزور کی نہیں بچی. نہ اب اس کے آگے لکھا ہے انہوں نے کہ ان کو بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے اس پورے واقعے کو. نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے، اس میں عقل کے خلاف تو کوئی بات ہے نہیں اس پورے واقعے میں. آپ کو بھی نہیں ملی ہوگی کوئی عقل کے خلاف ابھی تک جتنا ابھی بیان ہوا. اور نہ اس میں کسی اصول اسلامی کے خلاف ہے. اس میں کوئی اسلامی اصول کے خلاف بھی کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے وہ فرشتے جو تھے شیطانوں کو تو کافی سمجھانی کہ وہ شیطان نے اجازت مانگی تھی کہ میں انسان کو بہکاؤں گا. اللہ نے اجازت دے دی، کہا میرے اچھے بندے تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے. اب کسی جگہ کے بارے میں اللہ نے سوچا یہ شیطان تو بڑے کم پڑ رہے ہیں، یہ کام ان کا ہو گیا سلو، اب فرشتوں کو بھیجا جائے. ارے فرشتوں میں یہ چیز ہی نہیں رکھی جاتی نافرمانی کی، تو فرشتوں کو بھیج دیا وہاں پر خالی اس بات پر کہ وہ انہوں نے ایسی بات کہی تھی کہ ہم ایسا نہیں کرتے. انہیں سمجھا دیتے کہ بھائی تم اپنا کام کرو، تم اس سے علم نہیں رکھتے. فرشتوں نے تو وہاں بھی کہا تھا نا، جب آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ اسے کیوں بنا رہے ہیں؟ جب اختیار دے کے کسی مخلوق کو بھیجیں گے تو یہ تو بہت خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح تقدیس یہ تو سب ہم کرتے ہی رہتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. ایک وہیں پر اسی جگہ پہ چھوٹا تھا ٹیسٹ رکھ دیا، اور پھر انہوں نے فرشتوں نے معافی مانگی، بات ختم ہو گئی. آپ وہ کہہ رہے ہیں نواب صدیقی حسن صاحب کہ نہ تو اس کے اندر کسی اسلامی اصول کے کچھ خلاف ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، پھر ظاہر سے ہٹا کے بیجا تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ بھئی جیسا جو باتیں ہیں یہ سب کو مان لیجیے. آپ بلا وجہ تکلف کر رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانیں گے، جب اتنی جگہوں پر آ گئی یہ بات. ابن جریر میں ایک اور عجیب و غریب اثر ہے اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے. مطلب یہ الفاظ انہی کے ہیں ابن کثیر کی جو نے لکھا ہے عجیب و غریب. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی تلاش میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اس کے کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ایک عورت آئی باہر کے علاقے کی، اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی. میں نے اس سے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ آپس میں رنجش رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا. ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا. اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا. میں تیار ہو گئی. وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی. وہ بڑھیا ایک پر تو خود بیٹھی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی. اب مل گئی اتفاق سے ایک بڑھیا مل گئی. اس نے کہا کیوں پریشان ہو جائے گا سب کچھ. رات کو 2 کتے لے کر آئی، ایک پہ خود بیٹھی، ایک پہ ان کو بٹھایا. تھوڑی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئی. وہ کتے اڑتے ہوئے ان کو لے گئے وہیں جہاں کنویں میں وہ لٹکے ہوئے تھے. دونوں لٹکے ہوئے سدا پا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہاروت و ماروت، اور لوہے میں جکڑے ہیں. اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جاؤ، ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں. میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن ہم تو آزمائش میں، تو جادو نہ سیکھ. اب بھی وہی کیے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سن ہم تو آزمائش میں، تو جادو نہ سیکھ. آزمائش میں تھوڑی، اب تو سزا میں ہے. اب آزمائش میں کدھر سے؟ یعنی ایک بھی کوئی پہنچ گیا تو انہوں نے پھر وہی شروع کر دی. انہوں نے کہا اچھا پھر جا. اب انہوں نے بتایا کہ لیکن جادو کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا. یہ وہاں پہ دوسروں سے نہیں کرتے تھے، وہاں تو کوئی منتر تھا وہ سکھا دیتے تھے. یہاں انہوں نے کہا جا اور فلاں جگہ اس تنور ہے اس کے اندر پیشاب کر کے چلی آ. میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی تاریخ میں واپس آ گئی اور کہا کہ میں فارغ ہو آئی. انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، تو گئی نہیں، تو نے پیشاب کیا بھی نہیں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ابھی تک ٹھیک ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر. میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے. انہوں نے پھر کہا جا اس تنور میں پیشاب کرا. میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ پھر دل نہیں چلا، واپس آ گئی. پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے. پھر تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی. میں نے دیکھا کہ گھوڑے سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پہ چڑھ گیا. میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا. انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے. وہ جو گھوڑا سوار تھا وہ نقاب ڈالے ہوئے تھا کالی، اور جو اس میں سے نکل کے اڑ گیا وہ تیرا ایمان تھا، وہ تجھ میں سے نکل گیا. ایمان ایسے نکلتا ہے. اب چلی جا. میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا. اس نے کہا بس تجھے سب آ گیا. اب یہ اس سے آ گیا، وہ ایمان نکل گیا تھا، اب یہ آ گیا کچھ سکھایا کہ منتر ونتر نہیں سکھایا، جادو آ گیا. اب تو جو کہے گی ہو جائے گا. میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ اگ گیا. میں نے اسے کہا تجھ میں بالی پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئی. میں نے کہا سوکھ جا، وہ بالی سوکھ گئی.
میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، تو وہ سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا، یہ دیکھ کے شرمندگی کیوں ہوئی بھائی؟ ابھی تک اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے؟ اب ٹیسٹ ہو گیا کہ آ گیا جادو، اب شرمندگی کی اس میں کیا بات تھی؟ اس میں کوئی ایسا کام تو ہوا نہیں، اس حصے کے اندر تو کم سے کم نہیں ہوا۔ یہ ٹیسٹ ہو گیا کہ ہاں تمہیں آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، قسم خدا کی، نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا، نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضور سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے نہ پایا، اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر اس نے بین و بکا شروع کی اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا۔ اب ایک واقعے سے اب وہ اور پکا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہیں موجود۔ ایک عورت مل کر آئی، آ کے اس نے حضرت عائشہ کو بیان کیا پورا قصہ۔ جادو بھی سیکھا تھا اس نے، وہاں اس جادو کا اس نے استعمال نہیں کیا۔ بہرحال یہ بعض چیزیں ہیں، یہ بڑی لمبی چلی ہے، آگے 3-4 اور صفحات میں بہت سی اور باتیں۔ یہ ہے ہماری تفسیر، یہ انہوں نے بھی بتایا کہ یہ سب تفسیروں میں ہیں، تو تفسیروں میں بڑی تعداد میں یہ واقعات ہیں، یہ اس واقعے کی تفسیر ہے۔ پھر جنہوں نے ان ساری چیزوں کو بیہودہ اور اسرائیلیات، اور یہ چیز سن لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہاں تالمود، توریت نہیں، تالمود ہے ایسی کہ وہ ان کے بارے میں جو بہت سی روایات ہیں وہ اکٹھی کر دیں گے، بہت موٹی ہے، اور بلکہ کئی تالمود ہیں، الگ الگ زبانوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں وہ۔ تو اس میں جو بیبیلونین تالمود ہے، اس میں دیا ہوا ایک واقعہ سولومن سیل کا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا۔ وہاں حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا ایک واقعہ ہے وہاں۔ اس انگوٹھی کے ذریعے ان کے جن تھے بڑے سارے قبضے میں حضرت سلیمان کے، جو ساری پاور انگوٹھی کی تھی وہ۔ اچھا، وہ انگوٹھی کا ایک واقعہ اور ان کے یہاں روایات میں چلا رہا ہے، جس کی کوئی سند ان کی تالمود میں بھی نہیں ملتی، لیکن چلا رہا قصہ ہے، بیان ہوتا ہے وہ وہاں اس یہودیوں کے یہاں، اسرائیلیوں کے یہاں۔ جیسے قصے ہمارے یہاں بہت سے مشہور ہو جاتے ہیں، اس کی حیثیت بس اتنی ہے، لیکن کافی مشہور ہے کہ وہ ایشمیدس نام کا ایک جن تھا۔ یہاں جب بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم ہوا اور انہوں نے پھر اسکالر سے پوچھا حضرت سلیمان نے، تو انہوں نے کہا وہ جن جو ہے، اس جن کے پاس انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہاں ملے گا وہ؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں جانتے، آپ جنوں سے پوچھیے۔ اب ان کے قصبے میں اور جو بہت سے جن تھے ان سے پوچھا، بتاؤ بھائی کہاں ملے گا؟ تو اب انہوں نے کہا وہ تو فلاں دیش کے اندر اور فلاں جگہ، وہ ان پہاڑوں وہاں پر رہتا ہے وہ، اور اس کے پاس ایک بوتل ہے، اس بوتل میں کچھ وہ پتھریاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر انگوٹھی ہے، اور وہ اس میں سے پانی جو ہے وہ پانی پتھریوں سے اوپر آ جاتا ہے، اس بوتل سے روزانہ وہ پانی پیتا ہے، پھر کہیں نکل جاتا ہے، پھر آسمان پہ جاتا ہے، وہاں سے کچھ اور سیکھ کر آتا ہے، پھر اسے بوتل کو بند کر دیتا ہے۔ وہ بہت پاورفل ہے وہ، اور وہ ہے جنوں کا شہزادہ، وہ پرنس آف ڈیمنس۔ اب اس کے پھر حضرت سلیمان نے ایک تیار کیا ایک شخص کو کہ جاؤ تم جاؤ۔ وہ گیا، وہاں پر گیا ہوا تھا جب آسمان پہ، تو انہوں نے اس کی بوتل کے پانی کی جگہ شراب ڈال دی ساری جو یہ لے کر گئے تھے۔ اب وہ جب آیا تو پی گیا وہ، پہلے تو اسے کچھ لگا تو عجیب سا، یہ پہچان گیا شراب ہے، اس نے کہا نہیں شراب تو نہیں پیوں گا، کیسے آئی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن نہیں پیوں گا۔ پھر بعد کو اس کا دل چاہنے لگا یا پیاس بہت لگی تو پی گیا وہ، اب پی کے پڑھ کے سو گیا۔ جب پڑھ کے سو گیا تو پھر انہوں نے وہ بھی پنایا جو لے کر گئے تھے، ہار لے کر گئے تھے اور پازیب لے کر گئے تھے، یہ سب پنا دیا تو وہ زنجیروں میں جکڑ گیا۔ اب جب اس کی آنکھ کھولی تو اس میں سے نکل ہی نہیں پایا، اور پھر حضرت سلیمان پھر یہ ہوا کہ کیا کرنا ہے، وہ کہ انگوٹھی دے۔ بہرحال وہ اس کی آزادی کی قیمت یہ انگوٹھی لے لی، اس نے لیا، بات کو حضرت سلیمان سے بدلا۔ پھر وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ بھی سب تفسیروں میں ہماری یہ بات والا حصہ، یہ ما تتلو الشیاطین کیا چیزیں پڑھتے تھے، یہ اس کی تفسیر میں ہے یہ واقعہ۔ اس سے پہلے والا جتنا تھا یہ تو ان کے یہاں چلا آ رہا ہے، اس کے بعد کا بھی ہے ان کے یہاں، انہوں نے اس کے اندر کچھ اور نمک مرچ لگا دی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ پاخانے جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو وہ دے جاتے۔ جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا تو آزمائش کیا، اس بات کی آزمائش کا وقت آیا
اس کے اندر بائبل میں وہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، پرانا عہد نامہ، اس میں جو مختلف کتابیں ہیں ان میں سے 2 کتابیں جن کا نام ہے سلاطین یا انگلش میں کنگز، اور اس میں وہ 2 کتابوں میں سے 1 کنگز اور 2 کنگز، ایک نمبر سلاطین اور 2 سلاطین، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ تو وہ جو ایک سلاطین ہے 1 کنگز، اس کا چیپٹر نمبر 11، اس میں تفصیل سے ہے کہ حضرت سلیمان پہلے تو بڑے نیک تھے، فرعون کی ایک بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہوئی تھی، وہ زندگی انہوں نے بڑی اچھی گزاری، اللہ کے بڑے اچھے بندے تھے۔ پھر بات کو بڑھاپے میں انہوں نے بہت سی عورتیں جو ہے وہ حرم بنا لیا پورا، اور جن عورتوں سے اللہ نے منع کیا تھا کہ کس قبیلے اور کس خاندان کی مشرکہ عورتوں سے مت کرنا، ان ساری مشرکہ عورتوں کو لے آئے اور وہ پورا حرم بنا لیا انہوں نے۔ وہ مشرکہ عورتیں اپنے اپنے دیوتا پوجتی تھیں، حضرت سلیمان پر بھی انہوں نے اثر ڈالنا شروع کیا۔ پہلے تو حضرت سلیمان نے روکا نہیں، اور بعد کو پھر ایک آدھ دفعہ انہوں نے بھی شرک کیا، اور کسی زیادہ اپنی بیوی کی محبت میں جو سب سے زیادہ جوان تھی انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی دیوتاؤں کو پوج لیا۔ اب یہ باتیں حضرت سلیمان کے بارے میں نعوذ باللہ یہ وہاں پہ ساری موجود ہیں۔ اب یہ ہوا کہ اب اس لیے ان کی اللہ نے ایک جو آزمائش کا مطلب ایک سزا جو ہے وہ اصل میں اس لیے چل رہی ہے یہ درمیان میں، کہ یہ حضرت سلیمان نے یہ سب کیا تھا۔ تو ایک شیطان حضرت سلیمان کے آزمائش کا وقت آیا، ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، تو انگوٹھی دے دی گئی، حضرت سلیمان بن کر آیا تھا شکل میں، یہ وہی ہے جن جس سے انگوٹھی لے آئے تھے، تب یہ بدلہ لے رہا ہے۔ یہ واقعہ تو وہی ہے، انہی کیا ہے، خالی یہ ہماری تفسیروں میں نہیں ہے جو میں نے پہلے سنایا، یہ جو چل رہا ہے یہ بھی ان کے یہاں بھی ہے یہ واقعہ، اس کے آگے کا بھی یہاں سنا رہا ہوں جو اب اس میں ہے حدیث کی کتاب میں۔ اس نے پہن لی اس جن نے، اور تخت سلیمانی پہ بیٹھ گیا، اب وہ مالک ہو گیا، حکومت کرنے لگا، ساری حکومت اس کے قبضے میں آ گئی، سارے جن اس کے قبضے میں آ گئے، تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے، انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے۔ کس سے طلب کی؟ بیوی سے طلب کی نا، بیوی نے اسے دے دی تھی، تو انہوں نے بیوی نے پہچانا نہیں، انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے، تو انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے، اور یہ حکومت کرنے لگا، اور سلیمان بن کے بیٹھا ہوا ہے بڑے لمبے عرصے تک، اور اس میں اسرائیلی واقعے میں ہے کہ 40 دن تک ہوا ایسا، تو وہ 40 دن اس نے حکومت کی وہاں۔ اس کو حضرت سلیمان کی حیثیت سے وہ پہچانتی تھی بیوی، ان کو نہیں پہچانا کہ یہ سلیمان ہے، تو وہ 40 دن ان کے ساتھ میں رہا بھی تو وہ جو غیر تھا۔ ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے، انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا حضرت سلیمان نے کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دونوں شیاطین نے جادو کی اور نجوم کی اور کہانت کی اور شعر و اشعار کی اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ جو 40 دن تک جب وہ رہا تو حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے وہ جادو کی چیزیں دفن کرتے رہتے تھے۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ حضرت سلیمان کے ملک کی، حضرت سلیمان ملک کے معنی تخت کے بھی ہوتے ہیں، کہ حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے جو چیزیں ہوتی تھی، تخت تلے جو چیزیں ہوتی تھی وہ اس کی اتباع کرنے لگے، وہ یہ چیزیں تھیں، یہ اس کی تفسیر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، انہوں نے دفن کرنی شروع کی۔ تو آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ اب یہ مالک کیسے ہوئے اسے سنیں۔ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان بیچارے بڑی غربت کی حالت میں زندگی بسر کرنے لگے اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ میں، اور بڑی بالکل وہ مچھلی جاتے تھے پکڑ کے لاتے تھے، اس سے اپنے کھانا وانا ہو جاتا تھا۔ 40 دن کی سزا تھی یہ۔ 40 دن بعد یہ ہوا کہ وہ جن اڑ رہا تھا، انگوٹھی اس سے گر گئی، اور گری ایک مچھلی نے نکل لی، وہ مچھلی پکڑی حضرت سلیمان نے۔ جب وہ گھر لے کے آئے جو مچھلی کاٹی گئی تو انگوٹھی نکلی، حضرت سلیمان کو دکھائی، انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں، تو انہوں نے کہا یہ تو میری ہے، وہی انگوٹھی ہے۔ انہوں نے جیسی پہنی بس پھر فوراً وہ جن من تو وہ سب ہوا ہو گئے، اب سارے جن کے قبضے میں آ گئے، پھر حکومت مل گئی، پھر سلطنت مل گئی۔ یہ ہے حضرت اس دور کے اندر جو چیزیں کرسی کے نیچے دبائی گئی تھی، یہ ہے اس کی تفسیر کہ وہ جو جادو ٹونے کی چیزیں وہ ہیں جو چلی آ رہی ہیں، اس کی اتباع وہ لوگ کرنے لگے تھے۔ اب آگے چل رہا ہوں میں، یہ اتنی آپ کو یہاں سے تفصیلات سنا دی۔ یہ ہے حضرت سلیمان کی نقش سلیمانی، یہ ہے حضرت سلیمان کا نقش، یہ مانا جاتا ہے جو ان کی انگوٹھی کے اوپر تھا۔ اب اس آیت کو میں شروع سے لے رہا ہوں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، وہ اتباع کرنے لگے حضرت سلیمان کی بادشاہت کے نام پر، جو لوگ کچھ شیاطین پڑھتے تھے ان کے نام پر پڑھتے تھے، ان پر جھوٹا الزام لگا کر کہ یہ وہاں کی چیزیں، اور یہ آج تک یہ فری میسن کی جو وہ ہے تحریک ہے، یہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ
سولومنس ٹیمپل، یہ وہاں سے ہمیں چیزیں ملی ہیں، یہ ساری ان کے نام پر یہ بتاتے ہیں اپنی ساری باتیں. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کیا کفر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اسے یاد رکھیے گا کہ یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو پھر اللہ کو 2 فرشتے بھیجنے کی ضرورت. بہرحال وما انزل علی الملکین وہاں پہ کیا ترجمہ کیا تھا، اب یہ ترجمہ بدل رہا ہے، اس پہ غور کیجیے گا. ماں مانے جو اور ماں مانے نہیں. یہ ماں مانے نہیں مائے نافیہ کہلاتا ہے. یہ دونوں معنی ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو ترجمہ تھا کہ اور جو کچھ بھی نازل ہوا بابل میں ان 2 فرشتوں پر، یہ ترجمہ کی چل رہا ہے. اس سے پہلے میں نے ترجمہ یہی دکھایا تھا آپ کو، اب میں نے چینج کیا ہے یہ ترجمہ. وما اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کچھ بھی نازل نہیں ہوا اس نام کے کوئی فرشتے ورشتے نہیں تھے ہاروت و ماروت نام کے. یہ افسانے چلے آ رہے ہیں وہاں یہودیوں کے، یہودیوں کے پہ تو چارج شیٹ ہے ساری کہ یہودی ان کی اتباع کرنے لگے، ہاروت ماروت نام کے فرشتے کر لیے. ایسا کوئی واقعہ نہیں، سب جھوٹ ہے. ہاروت ماروت نام کے 2 فرشتوں پہ کچھ بھی نہیں اترا. ماں مانے نہیں، ہمارا ترجمہ اس سے چل رہا ہے وہ جو نازل ہوا تھا نا ان پر، ہاروت ماروت 2 فرشتوں کے اوپر کچھ بھی نازل نہیں ہوا. وما یعلمان من احد، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ اب جھوٹ کی آگے داستان چل رہی ہے. ایک بات شروع میں کہہ دیا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اب ایسا کچھ تھا ہی نہیں کی تفصیل چل رہی ہے، اس پہ آپ بریکٹ لگا لیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی وہ اسی تفصیل کا حصہ ہے کہ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، ورنہ تب سکھا دیتے تھے جب کہتے تھے کہ بتا دیتے تھے کہ یہ کفر مسیح کو، تب سکھاتے تھے. اسی جھوٹ کی پھر آگے تفصیل چل رہی ہے. تو پھر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان دونوں سے لوگ سیکھتے تھے. یہ اسی جھوٹ کی تفصیل چل رہی ہے جو وہاں پہ چلا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں بھی چلا رہا ہے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کی چیزیں ان سے سیکھتے تھے لوگ، ہاروت و ماروت سے. یہ یہاں تک تو تفصیل بتائی جھوٹ کی. اب یہاں سے اللہ نے اپنی بات فرمائی اس کے آگے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. کتنے کہہ رہے ہیں وما ہم مانے وہ سب. کون سب؟ وہ شیاطین اور ان سے جو لوگ سیکھتے تھے. کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیطانوں سے سیکھتے تھے. پیچھے آ چکا ہے آیت کے اندر، شیطان سکھاتے تھے. ان شیطانوں سے جو سیکھتے تھے، اسی آیت میں گزر چکا کہ شیطانوں سے سیکھتے تھے. یہ جھوٹ ہے، ہاروت ماروت نام کے کوئی فرشتے تھے نہیں. یہ ساری بات جھوٹ ہے کہ وہ آئے تھے اور یہ کہتے تھے ہم سے کچھ مت سیکھو اور پھر سکھا دیتے تھے. اب ان شیطانوں سے جو کچھ سیکھتے تھے تو وہ شیطان بھی اور جو سیکھنے والے بھی وہ لوگ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. ہاں نقصان پہنچنا اگر کسی کے لیے اللہ کی طرف سے اگر طے ہے تو پہنچتا تھا، ورنہ ان کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جو جادو کے نام پر چیزیں چلا رہے ہیں ان سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. ان شیطانوں سے جو چیزیں وہ سیکھتے تھے وہ نقصان تو پہنچاتی تھی، نفع پہنچانے کی چیزیں نہیں تھی. وہ ان خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی. یہ جتنے آپ کو یہ جو عامل کہلاتے ہیں نا، یہ جتنے آپ کو ملیں گے ان کی آپ کو زندگی اچھی نہیں ملے گی، بہت بری ملے گی، بہت تکلیفوں کی ملے گی، بڑی پریشانیوں کی ملے گی. یہ سب ان کو خود پریشانیاں آتی ہیں. یہ جو جادو ٹونے والی چیزیں جو لوگوں کو جو نقصان کرانے کی چیزیں دیتے ہیں ان کو خود نقصان پہنچتے ہیں. بڑی بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں ان کی زندگی کے اندر. وہ لوگوں کو وَيَتَعَلَّمُونَ وہ اس چیزوں کو سیکھتے ہیں جو نقصان تو پہنچاتی ہیں، نفع نہیں دے سکتی کسی کو. یہ ایک دوسری بات. یہ جادو نام کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کو نقصان تو دے سکتی ہیں، انہیں خود اپنے آپ کو نقصان دے سکتی ہیں. اس میں نفع پہنچانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. وہ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہم غلط کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے. انہوں نے وہ چیزیں سیکھی اور وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بہت برا سودا کیا انہوں نے، اپنے آپ کو بیچ دیا. یہ تو اپنے آپ کو بیچ دیا. کچھ چیزیں حاصل کرنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا تو اب خود اپنے آپ کو بیچ دیا. یہ تو اپنے لیے سودا آخرت کی جہنم کا کر لیا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو جانتے. اور ایک آیت اور لے لیں. ویسے تو آیت نمبر 102 ہی وہاں پر لکھا تھا، اس لیے کہ اسی سے متصل چھوٹی سی ہے، کوئی تشریح اس کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کی ترجمہ سن لیجئے گا، اس کے بعد پھر ہم آیت نمبر 104 سے آگے چلیں گے. 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا.
کاش وہ لوگ ایمان رکھتے، ان ساری چیزوں کے اندر نہیں پڑتے، اگر وہ تقوی بھی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو پھر اللہ کیا ان کو اچھا اجر ملتا ہے اس کا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ وقتی سودا کر لیتے ان چیزوں میں پڑھنے کے بعد. تو کاش ایمان رکھنے والے ہوتے اور کاش اس بات کو سمجھتے اور جانتے تو تھے، لیکن اسی کو کہا ہے کہ جانتے ہیں اور نہیں جانتے. ہم آیت نمبر 103 تک آئے ہیں سورہ البقرہ کی، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 104 آئندہ مرتبہ، آئندہ سنیچر کو. سبحان ربک رب العزت